وزیراعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، ایرانی صدر سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر گفتگو، فلسطین اور لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے پر زور دیا۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر گفتگو، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ وزیراعظم نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا ذکر کیا۔ شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے تدارک کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار پر بھی گفتگو۔ وزیراعظم آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملے، قرض پروگرام کے لیے کامیاب سٹاف لیول ایگریمنٹ پر آئی ایم ایف کے تعاون کو سراہا۔ شہباز شریف کی بل گیٹس سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے پولیو کے خاتمے، ماں اور بچے کی صحت کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے تعاون کو سراہا۔ وزیراعظم کی پاکستانی امریکی بزنس کونسل سے ملاقات، وزیراعظم کی کونسل کے اراکین کو معیشت پر بریفنگ، کہا پاکستان کی معیشت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے، سرمایہ کاروں کی آسانی کے لیے متعدد قوانین بنائے جا رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ پاکستان کو ملنے والے نئے قرض کی کڑی شرطیں سامنے آ گئیں۔ ٹیکس پر ٹیکس لگے گا، ہر پیسے پر آئی ایم ایف نظر رکھے گا، صوبوں کے اخراجات کی بھی مانیٹرنگ ہوگی، پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا۔ حکومت زرعی شعبے کے علاوہ پراپرٹی اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے گی۔ وفاق میں بھی حکومتی سٹرکچر میں نظر ثانی کر کے کمی کی جائے گی۔ حکومت غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکے گی۔ پاکستان توانائی شعبے کو جی ڈی پی کے 1% سے زائد سبسڈی نہیں دے گا، نہ ہی پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری کرے گا۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات اور جامع پیکج لائے گی اور پاور پرچیزنگ معاہدوں پر نظر ثانی کرے گی۔ جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر، اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا، میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مولانا ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترمیم، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے ملاقات کے بعد کہا فضل الرحمان آئینی ترامیم کے معاملے پر ہمارے ساتھ ہیں۔ مولانا نے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ ہم نے آج کمیٹیاں تشکیل دینے پر اتفاق کیا جو بات چیت جاری رکھیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک سابق وزیراعظم کا ملٹری ٹرائل ہو، ایک کنٹرول آئینی عدالت بنائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر رؤف حسن کو سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شیخ وقاص اکرم پارٹی کے نئے سیکرٹری اطلاعات مقرر۔ ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے۔ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ ملک میں کوئی نان فائلر رہے۔ ریٹیلرز، ہول سیلرز، زراعت اور پراپرٹی کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا، وزیر خزانہ نے بتا دیا۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں محمد اورنگزیب نے کہا امریکہ کی مدد اور چین کا تعاون قرض پروگرام منظوری کی وجہ بنا۔ امید ہے کہ مستقبل میں امریکہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرے گا۔ دوست ملکوں نے مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی، معیشت میں بنیادی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ کراچی سے خیبر تک کاروبار اور تجارت پر 3400 ارب روپے سیلز ٹیکس وصول نہ ہونے کا انکشاف۔ کاروبار کی رجسٹریشن نہ کرانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع پی آر کا کہنا ہے رجسٹریشن سے انکار کی صورت میں کاروبار سربہ مہر 10 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ 25 کروڑ سالانہ ٹرن اوور والے مینوفیکچررز اور ہول سیلرز زد میں آئیں گے۔ سالانہ 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والے ریٹیلرز بھی ریڈار پر۔ بینک اکاؤنٹ منجمد، پراپرٹی ضبط، بجلی اور گیس کنیکشن منقطع ہوں گے۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے ڈسٹریبیوٹرز بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ سرمایہ سے پیداوار تک کاروبار کے تمام مراحل کا دستاویزی ریکارڈ ہوگا۔ آپ نے مجھ پر ججز کے انتخاب، غیر جمہوری اور ون مین شو جیسے فضول الزام لگایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو جوابی خط لکھ دیا۔ ذرائع نے بتایا چیف جسٹس نے لکھا جسٹس منیب اختر کا سینئر ججز سے رویہ انتہائی درست اور نامناسب تھا۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی، مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر چھٹیوں کو فوقیت دی، فوری آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا۔ ساتھ ہی ججز نے بھی ان کے رویے کی شکایت کی۔ لکھا شاہ صاحب قانون میں مجھے کمیٹی کا جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، قانوناً آپ یہ نہیں پوچھ سکتے
میں کس جج کو شامل کروں؟ جسٹس منیب کو شامل نہ کرنے کی وجہ آپ کے اصرار پر بتا رہا ہوں۔ آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا۔ یقین ہے آپ معاملے کو زیر غور لا کر عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟ الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ استطاعت کی کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ کہا 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا۔ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا ہے۔ 39 اراکین کی حد تک فیصلے پر عمل درآمد کر چکے۔ عدالتی فیصلے واضح ہے کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل نہ کرنا سوال نشان ہوگا۔ صاحب ابھی بھی اپنے اس موقف کے اوپر قائم ہے کہ میں ایسی کوئی بھی چیز جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہو کسی صورت کے اندر اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مولانا کے بارے میں اس وقت نہ صرف میری بلکہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی جو رائے تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اصولوں پر کھڑے ہیں۔ ماضی میں مولانا سے متعلق جو رائے تھی وہ غلط ثابت ہوئی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما حامد رضا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ اتحاد میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ جے یو آئی رہنما راشد سمرو نے کہا جے یو آئی کو آئینی عدالت یا عدالتی اصلاحات پر کوئی اعتراض نہیں۔ مولانا صاحب نے مدت میں توسیع اور عمر کی حد میں اضافہ نہ ہونے کی بات منوا لی۔ جے یو آئی عوامی حقوق سے متصادم ترامیم کی حمایت نہیں کرے گی۔ Very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with Pakistani people. We are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. شہباز شریف کی حکومت سے ہمارے گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے عوام سے مضبوط رشتہ ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسط ایشیا ڈونلڈ لو کی AMI نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا پاکستان معاشی بحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے تفصیلی ملاقات کی۔ معاشی منصوب اور اصلاحات سے متعلق علم ہوا۔ یہ منصوبے آسان نہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان کامیاب ہو۔ پنڈی اسلام آباد میں رات گئے موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ لوئر دین میں بارش اور ژالہ باری سے ندی نالوں میں طغیان آ گئے۔ سواپی، مالکان اور گردنوا میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کی آج لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، گجرات، اٹک، چکوال، پشاور، مردان، چارسدہ، بنیر، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیش گئی۔ کراچی، کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔